السلام علیکم۔ چلو، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کی حکومت قائم رکھے۔ وہ ہمارے غریبوں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں، نہ ہی آج تک ہونا ہے اور نہ ہی انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان اپنا گھر اسکیم ہے، وہ ہم غریبوں کے لیے روز نہ اعلان کرتے ہیں کہ غریبوں کو گھر دوں گا، غریبوں کو گھر دوں گا۔ کہاں گھر دیں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ بینک والے کہتے ہیں کہ آپ جو اس چیز کے آپ حقدار نہیں ہیں، کہ آپ پہلے اپنا ٹیکس نمبر جو میں ایک چھوٹے سے بات کرتا ہوں کہ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان یا کوئی بھی سن رہا ہے تو میری اپیل ہے کہ ہم ریٹائرڈ نے کیا جرم کیا ہے کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو ان کو گھر نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے قبر میں ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ان کو تو زندگی میں پاکستان میں نہ ہی گھر ملنا ہے اور نہ ہی کسی نے دینا ہے، کیونکہ ہم نے تو دکھ ہے اس چیز میں چلے جائیں گے کہ ہمارے سر کے اوپر بھی چھت ہوگی، چھت تو نہ ہونی ہے، نہ انہوں نے اس حکومت نے دینی ہے۔ ہر حکومت مختلف طریقوں بہانوں سے کچھ نہ کچھ کہتی ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو دیکھو، انہوں نے آشیانہ اسکیم شروع کی، وہ بھی غریبوں کے پیسے کھا گئے۔ اس سے پہلے محمد خان چنیجو صاحب نے گھر بنا کے لوگوں کو دیے، کن کو دیے تھے؟ ان کو دیے تھے جن کے اپنے گھر تھے، لوگوں کے اپنے گھر تھے، انہوں نے ان کے گھر کے دیے، کسی غریب کو انہوں نے نہیں گھر دیا، انہیں کو دیا جو ان کو لگتے پارٹی میں کچھ شامل تھے، انہوں نے گھر دیا، اور سب کے اپنے جائیداد بھی ہوتی ہے جس کا ثبوت میں دے سکتا ہوں کہ ان کو دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، میرے زندگی میں صرف ایمانداری اور جان فشانی سے کام کیا، اپنے محکمے میں وفاداری سے کام کرتا رہا ہوں۔ میں 34-35 سال سروس کی ہے، گورنمنٹ کی جاب کرتا رہا ہوں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی جگہ بھی نہیں خرید سکتا۔ تو میرے بچے ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں، نہ اس کے بعد گورنمنٹ کا اعلان تھا کہ وہ اگر کوئی آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جگہ بندے اس کے بچے کو رکھتے ہیں۔ میں نے تو سفارشیں اور کوششیں کی، لیکن میرے بچے کو نہیں رکھا، کیونکہ میرے پاس خدا کے علاوہ کوئی سفارش نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ تھا جو اس کی سفارش کرتا، اس لیے میرے بچے بے روزگار ہیں۔ اور میں بھی اب گھر پہ ہوں، میں بیمار ہو چکا ہوں، مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا دماغ کے اوپر، جس کی وجہ سے میں بالکل ٹانگیں میرے کام نہیں کرتی، اور میں اب تو گھر پہ کمپلسری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، اتنی پینشن ہے کہ جس سے دوائیوں کو گھر میں اگر دوائیوں کا خرچہ کریں تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بینک میں جا کے پوچھا کہ ہمیں لون مل سکتا ہے، تو میں یونائٹڈ بینک جیل میں روہتاس روڈ پہ گیا، وہاں پر مینیجر سے بات کی، انہوں سے کہا کہ ہمیں یہ لون مل سکتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ریٹائرڈ آدمی ہیں، آپ کی کوئی اسکیم میں حصہ نہیں ہے، گورنمنٹ نے ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے بولا کہ چلو مجھے نہیں مل سکتا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، اس لیے آپ اس چیز کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے وہ زندگی کے جو 34 سال گورنمنٹ کو دیے وہ تو ختم ہو گئے نا، وہ گورنمنٹ نے لے لیے، چلو ٹھیک ہے، نوکری میں رکھا، نوکری میں کام کرتے رہے تو پیسے ملتے رہے، لیکن اب وہ عمر کا حصہ واپس سے نہیں آ سکتا، ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو انہوں نے وہ تو ہمیں نکال دیا۔ نمبر 2، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں شامل نہیں ہو سکتا، میرا بچہ ہے، میں اس کی طرف سے اگر درخواست دوں آپ کے بینک میں تو وہ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی اہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پاس اتنی چیزیں پرووائڈ نہیں آپ کر سکتے۔ میں نے کہا کون کون سی چیز دینی ہے؟ کہنے لگے پہلے نمبر پہ اس کا شناختی کارڈ ہوگا، میں نے کہا وہ ہے ڈومیسائل، میں نے کہا سب کچھ ہے، موجود ہے، سارے پروف ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کی آمدن کتنی ہے، اس کا ٹیکس نمبر دیں آپ، اور اس کے بعد اس کے کاروبار کی طریقہ کار بتائیں۔ میں نے کہا کاروبار کا میں بتا سکتا ہوں، میرے بچے کی دکان ہے اور اتنی آمدن ہے اس کے بیچارے کی، وہ ہم ٹیکس نمبر کہاں سے لائیں؟ ہماری اتنی آمدن تو ہے نہیں کہ جتنی وہ کہتی ہیں کہ اتنی آپ نے ٹیکس کا آپ وہ لے کے آئیں، اور اس کے بعد میں شو کرے 50,000 سے اوپر تک کی آمدن ہو تو پھر آپ کو ہم لون کے لیے سینکشن کریں گے۔ تو میں نے اس کے لیے ان سے گزارش کی کہ ہم غریب آدمی گھر کا خرچہ چلائیں یا ٹیکس بھرتے، ٹیکس کے ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر آپ کا اس میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ تو ان کے لیے ہے، یا تو جن کی اپنی جگہ شو کریں اس کے اوپر کوئی چیز بنانی ہے تو وہ اس کو ہم دیں گے، یا جس میں اپنے اتنا پیسہ ہے اگر وہ 50 لاکھ کا لون لیتے ہیں تو کم از کم ہمیں 50 70 80 لاکھ روپے وہ شو کریں کہ ہم بھی انویسٹ کریں گے، تو اس میں بینک حصہ ڈالے گا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ اسکیم نہیں ہو سکتی۔
تو میں بڑا مایوس ہو کے باہر آ گیا۔ تو میں اسی وجہ سے حکومت پاکستان عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا را ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ ہمیں صرف سبز باغ ہی دکھانے ہیں کہ آپ لوگوں کے سر کے اوپر 5 لاکھ مکان دوں گا؟ کب دیں گے؟ یہ مکان کا خالی ایک سایہ میں نام ہی دکھایا جا رہا ہے، 5 لاکھ مکان کہاں سے ملیں گے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ریڑھی بان ہے، وہ کہاں سے ٹیکس نمبر لے کے آئے گا؟ وہ کہاں سے ان چیزوں کو شو کر سکتا ہے؟ وہ کہاں یہ لے کے آئے گا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے لے آئے گا؟ ہم کہاں سے غریب آدمی اپنے ٹیکس نمبر لے کے آئیں؟ ہم ٹیکس تو دیتے ہیں نا، ہر چیز میں حکومت پاکستان کو ہمارا ٹیکس نہیں جا رہا۔ جو چیز ہم خریدتے ہیں، جو چیز ہم لیتے ہیں، جو ہم پینشن لیتے ہیں، اس میں بھی حکومت پاکستان ہماری ٹیکس نہیں لیتی، سب چیزوں میں ٹیکس کاٹتی ہے۔ تو پھر ہمیں ٹیکس نمبر کون دینا ہے؟ کون سا ٹیکس نمبر ہم لے کے آئیں؟ اور بینک ہمیں صاف انکار کر دیتے ہیں اور کر دیا۔ اور میں آ گیا، میں ثبوت دے رہا ہوں نا، میں خود اس بینک کا اس میں پینشن لیتا ہوں اس بینک سے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کا لینا چاہتا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا را ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے بچوں کے اتنی آمدن نہیں ہے اور ہم اتنی آمدن والے نہیں ہیں، تو کم سے کم آمدن والوں کو سلسلہ شروع کریں۔ یہ بینکوں کا سسٹم نہیں صحیح، یہ مجھے نہیں اچھا لگا۔ اس میں وہ ان لوگوں کو دیں گے جو ان کے پہلے سے جن کے پاس ہوں گے، تو ہم غریبوں کے پاس تو گھر کے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ قرآن دازی میں ہوگا تو ان کو ہوگا، دیکھیں گے کب ہوگی قرآن دازی، ابھی تو کوئی قرآن دازی نہیں ہو رہی۔ اور اس کے بعد ایک اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ حکومت پاکستان سے یہ جو ہاؤسنگ اسکیموں والے روزانہ نیٹ پہ اوپر چڑھ رہتے ہیں، 20 لاکھ کا مکان ہم ساتھ دیں گے، 30 لاکھ کا مکان ہم ساتھ میں لے کے دیں گے، تو کیسے لے کے دیں گے؟ کہاں سے لے کے دیں گے جب بینک ہمیں قرضے نہیں دے رہا، بینک ہمیں لون نہیں دے رہا؟ تو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں بینکوں سے، حکومت پاکستان سے جو سن رہے ہیں، کہ وہ ایسا کریں، پھر بینک ہمیں وہ چیز لے دے، اپنی شورٹی پہ وہ چیز لے دے، ہمارے تمام کاغذات اپنے پاس رکھ لے، جب ہم ایک ساتھ پوری کر لیں گے تو ہمیں اس کا قبضہ دے دیں۔ لیکن یہ ہونا نہیں ہے، نہ ہی ہونا، کسی نے نہ ہی کرنا ہے۔ یہ یورپ کا سسٹم ہے، ادھر کرتے ہیں، وہ سسٹم چلتا ہے، ادھر یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ ادھر صرف ان لوگوں کا چلے گا جن کے پاس پہلے ہیں، اور انہیں کو لون بھی ملے گا۔ تو خدا را ہم پر رحم کرو اور ہمارے حال پر کچھ نہ کچھ رحم کرو، اتنے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میری اپیل ہے کہ ہم غریبوں کی کچھ آواز سنیں۔ اچھا، خدا حافظ۔